سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھ کر صحابہ کرام کو بتایا اور جس طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہمارے درمیان کہیں نہ کہیں کوتاہی کا سبب بن رہی ہیں۔ کبھی کبھی ہم رکوع اور سجود میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، کبھی قیام میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نماز ہے، اسے سکون کے لیے پڑھا جائے، سکون کے ساتھ پڑھا جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے برائیوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان بڑی بڑی غلطیاں کرتا اس سے روک دیتی ہے نماز۔ لیکن کیا آج ہم نماز بھی پڑھتے اور بڑی بڑی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ نماز بھی پڑھتے اور ہم سے گناہ بھی ہوتے رہتے، گویا ہم نماز کو کما حقہ نہیں ادا کر پا رہے، اسی لیے ہم برائی سے نہیں رک پا رہے۔ نہیں تو نماز ایک انسان پڑھے اور برائی سے نہ رک سکے، نماز ایک انسان پڑھے بڑے بڑے گناہ جو ارتکاب کر رہا اس سے نہ رک سکے۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمام چیزوں سے روک دیتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے سے پڑھا، اسی طریقے سے ہمیں بھی نماز کو پڑھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے پڑھتے دیکھا اور اس کو بیان کیا، آج ضرورت ہے اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اسلام کی دوسری رکن ایسے نہیں بن گئی ہے کہ شہادتین کے بعد فوراً نماز کے بارے میں کہا گیا۔ یہ نماز ایک اہمیت کے حامل ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے بڑی سکونت کے ساتھ نماز پڑھتے، بڑی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 4 رکعت پڑھنی ہے، 8 منٹ میں 4 کی 4 رکعت ختم ہو گئی۔ عشاء کا نماز ہم پڑھ رہے، 4 رکعت فرض ہے، اس کی 4 رکعت 8-9 منٹ میں ختم کر دی۔ یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نہ رکوع صحیح سے ہو رہا ہے، نہ سجدہ صحیح سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں اور نماز پڑھ کر وہ فوراً نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے انکار کر دیتے ہیں، آپ نے نماز نہیں پڑھا، جا کر نماز پڑھیے۔ وہ پھر جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کہ نہیں کہ وہ جا کر کھڑے رہتے پھر واپس آ جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے، نہیں، وہ نماز پڑھتے پھر آتے اللہ کے رسول پھر روک دیتے، نہیں، پھر آپ جا کر نماز، یعنی بار بار آتے جاتے، پھر ایک مرتبہ وہ پڑھ کر آئے اور کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی آپ نے نماز صحیح سے نہیں پڑھا ہے، دوبارہ جا کر پڑھو، ضرورت ہے پڑھنے کی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اس سے بہترین طریقے سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جتنے بہترین طریقے سے اب میں ادا کر کے آ رہا ہوں، جب اب پڑھ کر آ رہا ہوں، اس سے بہتر مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں انہیں بار بار کہہ رہے تھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، وہ رکوع کو برابر نہیں کرتے تھے، نہ سجدے کو برابر کرتے تھے۔ رکوع میں فوراً گئے اور بڑی اسپیڈ کے ساتھ آج ہمارے مساجد و مدارس کے ائمہ بھی، یا کئی سب کی غلطی اس میں، ذمہ داران کی بھی، متولیان کی بھی، اسی طریقے سے جو مقتدی ہے ان کو کاروبار سے جڑے رہتے، نماز کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا شارٹ پڑھانا، بڑا کم وقت لینا۔ ہم نے تو وقت مقرر کر دیا، ظہر میں 8 منٹ، عصر میں 8 منٹ، مغرب کا 9 منٹ ہو جائے، خیرت ہے۔ ایسا نہیں، ہمارا ماننا ہے 4 رکعت والی نماز کم سے کم 13 منٹ کی نماز ہونی چاہیے، بڑی اطمینان کے ساتھ۔ آدمی رکوع میں جا رہا، سبحان سبحان، کیا پڑھ رہا؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں ہم، اللہ کی تحمید بیان، بڑے اطمینان کے ساتھ آپ رکوع میں جائیے، اور رکوع میں جانے کے بعد سکونت کے ساتھ سبحان ربی العظیم، بڑے سکون کے ساتھ آپ اپنی زبان سے ادا کریں، کم از کم 3 بار پڑھنے۔ آپ آدمی جب سکون کے ساتھ رکوع میں جائے گا، لوگوں کو شکایت ہے ہماری کمر کی درد، ہمارے ریڑھ کی ہڈی کی درد، گھٹنے،
ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر جو آدمی یہ شکایت کرے نماز پڑھنے کے بعد کہ ہمارے کمر میں درد ہے، ہمارے گھٹنوں میں درد ہے، ہمارے گردن میں درد ہے، یعنی وہ نماز کو صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ میڈیکل اعتبار سے بھی نماز فائدہ مند ہے۔ میڈیکل بھی یہ مانتی ہے کہ نماز آپ کے جسم کو پھرتی دلاتی ہے اور نماز میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس تمام اعضاء۔ تو جب آدمی رکوع کو جائے بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ آج کوہان کی طرح، جسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم ایسے مڑ کر رہ جاتے ہیں، نہیں، بالکل ایسے سیدھا ہونا کہ گلاس اگر رکھ دیا جائے، یہ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر ایسے ہے آدمی بالکل ایسے سیدھا ہو، سیدھا ہونا، اگر گلاس اس پہ رکھ دیا جائے تو اس سے گلاس ادھر نہ ادھر ہو، یہ سر اور یہ ریڑھ بالکل برابر ہونا، لیبل ہونا، بالکل ایسے برابر ہونا، لیبل میں ہونا کہ آدمی اگر کوئی چیز پانی بھر کر رکھ دے کوئی سی چیز میں تو وہ گرے نہ، اور بڑی سکون کے ساتھ وہ رکوع کرے، مضبوطی کے ساتھ گھٹنے کو پکڑ لے اور سبحان ربی العظیم اور سبح قدوس دیگر تسبیحات ہے، آپ کم از کم 3 بار ایک ایک تسبیح کو پڑھیں۔ دعا ہے، یہ تکرار ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ ہو گیا۔ اب رکوع سے اٹھتے وقت ہم بڑے اطمینان سے اٹھیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد سجدے کے اندر آج جاتے ہیں مرغی کے بچے کی طرح سکڑ کر ایسے سجدہ کر دیں، ایسا نہیں، سجدہ لمبا کرنے کا حکم ہے۔ آپ بالکل اس طریقے سے ڈھلان کی طرح سجدہ کریں، کوئی چیز ڈھلان ہے اس طریقے سے سجدہ ہونا چاہیے کہ سر آگے ہو، یہ بھی ایسے ہو کہ اگر پانی رکھ دیا جائے تو گر جائے، ایسے ڈھلان کی طرح، اور سجدہ لمبا ہونا چاہیے مرغی کی طرح۔ بہت سے لوگ سجدہ کیا کرتے، ایسے کرتے، یہ بھی غلط ہے، اور یہ جو بازو ہے اس کو چپدا لیتے ہیں اس میں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اور یہ پیر جو ہے ایسے بالکل بٹور لیتے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ 3 کے 3 طریقے جو ہم اپنا رہے ہیں اس وقت کہ مرغی کی طرح بالکل سکڑ جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، اور اس کو بازو کو جو ہم ملا لیتے ہیں یہ طریقہ بھی غلط ہے، اور یہ پیر جو ہے اس کوہان بالکل ملا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ سجدہ جب لمبا کریں گے آپ کے پیٹ کے درمیان جگہ بچے گا، یہ پیر ایٹومیٹک سیدھے ہو جائیں گے۔ آپ سجدہ جب لمبا کریں یہ ایٹومیٹک بازو کھل جائے گا آپ کا، یہ اور یہ اس کے درمیان رہنا چاہیے، اور سجدہ لمبا ہونا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ بھی سجدے کے اندر پڑھا جائے، کیونکہ سجدے کے اندر بندے کا تعلق اللہ رب العالمین سے، یہ سہ رگ ہے، یہ جو رگ ہے ہمارا سانس لینے کی نلکی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب اس کنڈیشن میں اللہ ہوتا ہے۔ جب بندہ بالکل سجدے میں جب ہوتا ہے تو میرا رب بندے کے درمیان بالکل یہ سہ رگ جو ہمارا سانس لینے کا نالی جو ہے ہم سانس لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب رب ذوالجلال ہوتا ہے، تو اس وقت جو دعا کی جائے گی اس دعا کو قبول کی جائے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم تسبیحات سجدے کے اندر پڑھیں سکون کے ساتھ۔ آپ دیکھیے سبحان ربی الاعلی جتنی بار پڑھنا چاہے، 3 سے اوپر، پھر اس کے بعد ربنا ظلمنا پڑھ لیجئے، پھر آپ اٹھیے۔ ایک نماز کی مقدار اگر اس اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں سکون کے ساتھ، کم از کم 13 منٹ سے کم نہیں لگے گا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ اگر سکونت کے ساتھ جس طریقے سے نبی نے پڑھ کر لوگوں کو دکھائے، لیکن آج ہمارا ماحول جو ہے، ہمارا کلچر جو ہے، یہ کہتے ہیں بزنس سے ہم جڑے لوگ ہیں، کاروبار سے جڑے لوگ ہیں، بزنس چھوڑ کر آتے ہیں نماز پڑھنے، اب جلدی سے نماز پڑھائیے جا رہے ہیں۔ ایک تو سنت کو بھی فوت کر رہے ہیں، ایک جو فرائض ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے۔ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، اور 6 کے فرائض کے اندر اگر کمی ہو رہی تو نماز دہرانے کی ضرورت ہے۔ آپ پہلی تکبیر فرائض، 6 فرائض میں سے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا۔ اب تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے نیت باندھ لی، پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ 2 ثنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک،
ایک اللہم باعث، دونوں اگر آپ کو دونوں یاد ہے تو بڑی والی کو ترجیح دیجئے، کیونکہ اس میں بندہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو دھونے کے بارے میں کہہ رہا، اللہ ہمارے گناہوں کو ایسے دھل جیسے سفید کپڑے کو دھلا جا رہا ہے، اور میرے گناہوں کو برف سے دھل دے، شبنم سے دھل دے۔ یہ تمام چیزیں ایک انسان جب ثنا پڑتا ہے تو اس سے دعا، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ پھر قیام ہے، قیام میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ بہت سے لوگ ہلتے ڈلتے رہتے، ادھر کبھی کبھی ادھر کبھی ادھر۔ قیام کیا ہے؟ آپ بہت سے لوگ سر ایسے بالکل کر لیتے ہیں، ایسا بھی غلط ہے۔ آپ سر بالکل سیدھا رکھیں اور سجدہ جہاں کرنا ہے آپ کو اس جگہ پر آپ کا نظر ہونا چاہیے، نہ اگل دیکھنا۔ بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے پورے مسجد کا معائنہ کر لیتے، نماز پڑھتے پڑھتے 2 رکعت میں پوری مسجد کا معائنہ ہو جاتا، کون نماز پڑھنے آیا، کون کہاں کھڑا تھا، کون چلا رہا تھا، کون بچہ شرارت کر رہا تھا، یہ پورا معائنہ وہ 2 رکعت میں ہو جاتی ہے۔ یعنی گویا ہم نماز، قیام کیا ہے؟ قیام دوسرا یہ ہے، قیام بالکل سیدھے کھڑا ہونا، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ کی نظر جو ہے نہ بغل والے پر ہونا چاہیے دائیں ہاتھ پر، نہ بائیں ہاتھ پر، نہ پیچھے ہونا چاہیے کون کیا کر رہا ہے۔ آپ کا نظر جو ہو، آپ کی آنکھیں جو ہو سجدے کی جگہ ہو، کہ آپ کہاں سجدہ کریں گے اس جگہ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، بالکل سیدھے۔ اور جب انسان قیام کرتا ہے، ڈاکٹروں کو مانا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، اور پورے ہڈی، پورے جوڑ جو ہیں ایکٹیویٹی میں آ جاتے، پورے اپنے پوزیشن میں آ جاتے، اور خون کا دوران جو ہے وہ بھی صحیح سے ہونے لگتا ہے۔ اب قیام کا فائدہ، اسی لیے قیام فرض ہے، قیام کرنا چاہیے۔ جو استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود قیام نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کی کرسی پر جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ویسے تو کرسی میں اختلاف بہت ہے، کرسی پر نہیں پڑھنا، لیکن جو یہ ہے قیام فرض ہے، آپ قیام کیجئے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا درد ہے کمر میں، گھٹنے میں تھوڑے سے درد ہے، قیام نہیں کرتے، کرسی پر بیٹھ، اور باہر اگر کھڑے کرنے کے لیے کہ تو 10 منٹ سے اوپر کھڑے ہو کر آپ سے بات کر لیں گے، لیکن 5 منٹ قیام کرنا ان سے توفیق اللہ نے چھین لی، یہ نہیں ہوتا۔ آپ باہر آدھا گھنٹہ ان کو کہہ دیجئے لیکچر دینے کے لیے، آدھا گھنٹہ آپ کو پوری خبریں سنا دیں گے، آج اس محلے میں، اس محلے میں، وہاں کیا ہوا، اس چوراہے پر، پوری خبر لا کر آپ کے سامنے آدھا گھنٹے میں پیش کر دیں گے۔ لیکن قیام کرنے کی جب بات آتی ہے تو بڑی شکایت، بڑی بیماریاں سامنے نکل کر آتی، کمر کا درد ہے مولوی صاحب، گھٹنے کا درد ہے مولوی صاحب، نہیں قیام کر سکتا میں۔ قیام فرض ہے۔ دوسری فرائض 6 میں سے 2 چیزیں ہو گئی، خیرات کرنا، خیرات کرنا۔ سورہ فاتحہ امام بھی کرے گا، مقتدی بھی کرے گا، دیگر صورتوں کی تو نہیں، لیکن قرأت جو ہے سورہ فاتحہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ کے اندر دعا ہے، 3.5 آیت بندوں پر مشتمل ہے، اور 3.5 آیت اللہ رب العالمین پر مشتمل ہے۔ یہ 7 مثانی اس کا ایک نام ہے، 7 آیتوں والی سورہ، 7 مثانی۔ ایک انسان جب آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ یہاں پر توحید کا اقرار کرتا ہے، لیکن تب بھی لوگ پھر جاتے ہیں ایک طرف نماز پڑھتے ہیں اور کلمہ شہادتین کی بھی گواہی دیتے، لیکن مکرنا انہیں دیر نہیں لگتا ہے، فوراً مکرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دنیا کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، اہل حدیث نہیں، آپ دنیا کی کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا کرے گا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کوئی دوسرا ترجمہ نہیں کرے گا، کوئی بھی۔ یہاں سے ایک انسان کا اللہ رب سے ربط ہوتا ہے، اللہ میں بڑے عاجز ہو کر تیرے سامنے آیا ہوں، ایک طریقے سے۔ پھر آدمی، آج ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، امام سے پہلے بہت سارے ارکان ہم ادا کر رہے ہیں، رکوع میں گئے، رکوع سے پہلے کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے، سجدے سے پہلے اٹھ گئے، یعنی امام ابھی سجدے میں پہنچا نہیں، اس سے پہلے مقتدی پہنچ گیا، ابھی امام ولا الضالین پر پہنچا ہے، ادھر پیچھے سے آمین کی صدا آنے لگتی ہے۔ صرف ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں ہے،
تمام جگہوں کا یہی مسئلہ ہے۔ جیسے امام الضالین کہتا ہے فوراً، ابھی اس کی سانس بھی نہیں رکی ہے، وہ فوراً پیچھے سے آمین کی صدا بلند ہونے لگی۔ یہ ہے کہ امام کا، جس کا آمین امام کے آمین سے مل جائے اس کی قبولیت ہے۔ تو امام کو بھی چاہیے کہ آمین جب بولے تو بلند آواز سے اور لمبی آمین بولے تاکہ مقتدی بھی پکڑ لے اس کا ساتھ۔ تو آپ ذرا سوچیں، جو ہم حرکت کر رہے ہیں نماز کے اندر، کیا اللہ کے رسول نے جس طریقے سے بتایا تھا اسی طریقے سے ہماری حرکات و سکنات ہیں؟ دوسری چیز خیرت ہو گئی۔ تیسری چیز رکوع کرنا، رکوع بھی بالکل سیدھے ہونا، بتایا نا رکوع، اور یہ رکوع بھی فرض ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دونوں سجدے فرض ہے، ایک سجدہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تشہد بیٹھنا، اتحیات، قعدہ، آخری قعدہ، یہ 6 چیزیں ہیں جو نماز کے اندر فرض۔ اگر ان میں سے کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے تو نماز کو دہرانے کی ضرورت پڑے گی، نماز کو پڑھنا پڑے۔ آپ ذرا سوچیں، بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کو پیش کر دی گئی ہے، کس طریقے سے نماز بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کان اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے رسول جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یعنی قیام جب کرتے تھے نماز کے لیے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، تو کیا کرتے تھے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث کی نماز، ان کی بھی خود کی نماز حدیث سے نہیں، ارے بخاری کیا، بخاری کی نہ جانے کتنی حدیثیں متعدد صحابہ کے حوالے سے آتی ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں کتب ستہ کی جتنی حدیث کی ہیں کتابیں ہیں، کتب ستہ آپ اٹھا لیجئے، پورے حدیث کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے طبرانی کے اندر بھی اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث یہ ہے کان اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حذو منکبیہ، کہاں تک؟ کندھوں تک، یہ کندھا، یہ کندھا یہاں تک، یا یہ لو یہاں تک آپ کے ہاتھ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں، آج نماز کیا کرتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں، یہاں سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، یا اس پہ لگانا وہ فرض سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جب تک نہیں ہوگا نماز نہیں۔ آپ ایک حدیث آپ لا کر دکھا دیجئے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کا ساتھ نہ دیا تب کہنا، لیکن میں متعدد حدیثیں آپ کے سامنے لا کر 733 نمبر کی حدیث ہے بخاری کی، اس میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے حذو رفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے تھے، کہاں تک؟ کندھوں تک، یہ کندھا ہے یہاں تک، بالکل سیدھا۔ آج ہمارے لوگ اہل حدیثوں میں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے والے، ہم بھی ہیں، بڑا کنجوسی ہاتھ اٹھانے میں کرتے ہیں، ایسا، یہ کیا ہے بھائی؟ اس سے اچھا نہ اٹھاؤ، اٹھاؤ مت، تمہیں اٹھانے میں دقت کیا ہے؟ تمہاری ورزش ہے، یہ گھٹنے کی ورزش، یہ پورا ورزش تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اور یہ لفظ دلیل کیا دیتے؟ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا تھا جب لوگ بتوں کو اٹھا، ارے میرے بھائی کم ذہن ہے تمہارے اندر، ارے جب تکبیر تحریمہ کے لیے تم بھی مانتے ہو کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے، تو پہلی ہی تکبیر میں جب بت گر جائے گی دوسری بت لا کر لگائے گا کیا؟ وہ جیب میں بھر کر رکھا ہے کہ ایک ایک بت لگائے گا وہ بار بار اٹھانے کے لیے؟ پہلی تمہاری اسی بات سے رد ہو جاتی ہے کہ اللہ، کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے اس لیے کہا تھا، پھر منسوخ ہو گیا کہ بت رکھے رہتے ہیں وہ۔ ارے میرے بھائی، وہ پہلی ہی تکبیر میں اگر بت کا معاملہ مان بھی لیا جائے، اگر ایسے آدمی رکھا ہے، اب تکبیر، پہلی تکبیر کے لیے اب تم ہاتھ تمہارا مانتے ہیں یہاں تک اٹھتا ہے تو یہ گیا، بت گیا، ختم۔ رفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے، تکبیر تحریمہ پہلی بات ہو رہی تکبیر تحریمہ کی، تو کیا کرتے؟ رفع یدیہ، ہاتھ کو اٹھاتے کندھوں تک، فکبر فاذا رکع کبر، جب رکوع کرتے
اللہ کے رسول اللہ اکبر کہتے تب بھی حظ رفع یدی حظ منکبیہ، تب بھی اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک۔ دیکھیے پوری نماز بتائی جا رہی ہے اس حدیث کے، رکوع میں جانے سے پہلے کبر تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے اس سے پہلے کیا کرتے؟ اللہ اکبر کہہ کے رفع یدی حظ منکبیہ، ہاتھ اٹھا لیتے کندھوں تک۔ پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رُكُوعًا، جب سر کو اٹھاتے رکوع سے یعنی اٹھتے، رفع یدی حظو منکبیہ، آپ دیکھیں نا رکوع سے جب اٹھتے یوں رکوع رہتے، ایسے جب رکوع سے اٹھتے اللہ اکبر فکبر تکبیر کہتے، رفع یدی حظو منکبیہ، ہاتھوں کو اٹھاتے ایسے۔ یہ ہاتھ جو اٹھانا ہو، یہاں رک کر تھوڑی بات واضح کر دیں، ہاتھ جب اٹھائیں یہ ہتھیلی جو ہے چمک جانی چاہیے ہتھیلی، ہم لوگ کیا کرتے ایسے ایسے اٹھا لیے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایسے اگر تمہاری کندھوں تک بھی آ جا رہا تب بھی غلط ہے، ایسے کیا کرتے؟ ایک تو اتنا بھی غلط ہے، اور ایک تو ایسے سکڑا ہوا ہاتھ یہاں تک بھی آ جا رہا ہے تب بھی غلط ہے۔ آپ بالکل کھول کر اس ہاتھ کو ایسے چمک جائے